پہلا میرا ٹارگٹ ہوگا جس کے اوپر بڑی دیر سے جو میری بندوق کی نشست پہ بڑی دیر سے اس کے اوپر آیا ہوا وہ ہے آصف علی زرداری. یہ آدمی، یہ ظالم آدمی جو پولیس کو استعمال کرتا ہے، لوگوں کو مرواتا ہے، غنڈوں کو استعمال کرتا ہے، ظلم کرتا ہے، چوری کرتا ہے. زرداری سسٹم میں یہ ہر چیز کے اوپر کمیشن کھاتا ہے، ساری دنیا میں باہر پیسہ بھیجتا ہے. آصف زرداری تمہارا وقت آ گیا. ہر جگہ یہ پیچھے پھرتا ہے، پیسے کے ٹوکرے لے کے 20 کروڑ کی اس نے رقم ہمارے لوگوں کو خریدنے کے لیے رکھی ہوئی ہے. مجھے ایک آدمی نے، میرے مہمان نے کل آ کے بتایا جی مجھے انہوں نے 20 کروڑ روپے آفر کیا. میں نے کہا لے لیتا ہوں، پکڑ لو پیسے، حرام کا پیسہ پکڑ لو، اور اس کے بعد کوئی پناہ گاہ کھول دینا، کوئی لنگر کھول دینا، کوئی یتیم خانہ کھول دینا، ثواب میں لگا تمہیں. لیکن زرداری، یہ جو تم جب تمہیں نیب بلاتی ہے تو کمر میں درد ہو جاتی ہے. دوسری طرف آپ نے دیکھا ہوگا مقصود چپڑاسی والا. کون ہے وہ مقصود چپڑاسی والا؟ مقصود چپڑاسی والا شوباز، جوتے پالش کرنے والا، بوٹ پالش کرنے والا، وہ اس کے ساتھ مل گیا ہے کیونکہ اس کو پتا چل گیا ہے کہ وقت آ گیا ہے. اب وہ جو کھینچتا گیا جی، میری ہر روز جب کیس ہو مجھے کبھی کرونا ہو جاتا ہے، کبھی اس کا وکیل نہیں آتا، کبھی کمر میں درد ہو جاتی ہے. لیکن مقصود چپڑاسی والا تمہارا ٹائم بھی آ گیا ہے. تمہارا بھی، تمہیں پتا ہے کہ اگلے 3 مہینے کے بعد تم پوری طرح جیل میں ڈالو گے، اور جو تم نے اربوں روپیہ اس ملک کے باہر اپنے بیٹے کو باہر بٹھایا ہوا ہے، اپنے داماد کو باہر بٹھایا ہوا ہے، فکر نہ کرو، ان کو سے پیسہ ہم واپس لا کے بجلی کی قیمت اور کم کریں گے. اور پھر ان کے ساتھ مل گیا ہے ڈیزل. سنیں ذرا، اب یہ سنیں اب یہ اب ان تینوں کی شکلیں دیکھو، یہ نکلے کیوں ہیں؟ ملک کو بچانے کے لیے. یہ چور جو 30 سال اس ملک کا خون چوستے رہے ہیں، اب اکٹھے ہو گئے ہیں کہ جی ملک کو عمران خان سے بچانا ہے. ملک کو نہیں آپ نے بچانا، اپنے آپ کو بچانا ہے عمران خان سے. اور فضلو سن لو، کیونکہ مولانا اس کو کہنا گناہ ہے، اس کو مولانا کہنا گناہ ہے. ڈیزل میں دیکھیں، عزت ذلت اوپر والا دیتا ہے. اب دیکھیں ایک دینی آدمی، جو کبھی بھی دینی آدمی کو تو اللہ کی وہ باتیں کرتا ہے، اللہ کو تو اس کو عزت دینی چاہیے. اس کا نام لو تو لوگ ڈیزل کی آوازیں لگا دیتے ہیں. شرم کی بات ہے. تو فضلو، مسٹر ڈیزل، تم بھی تیار ہو جاؤ. اس نے کہا جب اس کو نیب نے بلایا، اس کے پاس اربوں روپے کے اثاثے ہیں، پتہ نہیں کدھر سے آئے، کیونکہ کام تو یہ کوئی کرتا ہی نہیں ہے. تو جب نیب نے اس کو بلایا تو کہتا میں 2000 لوگ لے کے چلا جاؤں گا. نیب کو ڈرا دیا اس نے. فضلو تیار ہو جاؤ، یہ جب فیل ہوگی، یہ جب آپ کی فیل ہوگی اور انشاءاللہ ہوگی، تو اس کے بعد اگر 2000 لوگ تم نیب کے باہر لے کے آؤ گے، 1 لاکھ لوگ میں لے کے آؤں گا.
تم نے اس ملک کا دین کا کافی ہمارے میں ابھی سنے انشاءاللہ ابھی میں جمعے کو دیر جا رہا ہوں. دیر کے لوگوں نے مجھے بلایا ہوا ہے. اتوار کو میں پنجاب میں حافظ آباد جا رہا ہوں. میں اپنی قوم کو, ساری قوم کو بتاؤں گا کہ یہ جو چوروں کا ٹولہ ہے, اس کے خلاف جنگ عمران خان اکیلے کی نہیں ہے, ہر بچے کی جنگ ہے ان چوروں کے خلاف. ہر پاکستان کی, چاہے عورت ہو, چاہے ماں ہو, چاہے باپ ہو, ہم سب نے یہ جو 30 سال اس ملک سے کرتے رہے ہیں, ہم نے سب نے مل کے ان کو ادھر پہنچانا ہے جدھر ان کو بہت دیر سے پہنچنا چاہیے تھا, پاکستان کے جیلوں کے اندر. اور آصف زرداری, خدا کا واسطہ ہے, یہ اپنے بیٹے کو خدا کے واسطے اردو تو سکھا دو. 15 سال ہو گئے ہیں, بارش آتا ہے 15 سال کے بعد, چینی اگتا ہے. خدا کا واسطہ ہے, میں نے انگریزوں کو 2 سال میں اردو سیکھتے دیکھا ہے. 15 سال ہو گئے ہیں, کبھی اسے یہ نہیں پتا کہ لڑکی آتا ہے یا آتی ہے, اسے یہ بھی نہیں پتا ابھی تک. اور یہ ٹولہ, یہ چوروں کا ٹولہ ملک کو بچانے کے لیے نکلا ہے. یہ ادھر آ گئے. پھر سے میں کہتا ہوں, جب ان کرپٹ چوروں کی موت آتی ہے تو یہ آج اسمبلی کی طرف جو آ رہے ہیں, اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری دعائیں قبول کر لی ہیں. اور انشاءاللہ میرے پاکستانیوں, میرے کراچی کے لوگوں, انشاءاللہ یہ ملک ایک بڑے عظیم خواب کا نام ہے. اس ملک بننے کے اوپر جو نعرہ لگا تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. اللہ کے سوا ہم کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتے. اور یہ ڈاکو جنہوں نے پیسے چوری کر کے باہر رکھے ہوئے ہیں, یہ ہر باہر سے طاقتوں کے سامنے یہ جھکتے رہے ہیں. اس ملک کے اوپر 400 ڈرون اٹیکس ہوئے 10 سالوں میں, جب یہ زرداری اور نواز شریف اقتدار میں تھے. ایک دفعہ یہ نہیں بولے. کون بولا تھا؟ تحریک انصاف نکلی تھی. ہم نے یہاں دھرنے کیے تھے ڈرونز کے خلاف, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو جن خداؤں کی پوجا ان کی کرتے ہیں جدھر ان کا پیسہ پڑا ہے. چوری کا پیسہ ان کا ان ملکوں میں پڑا ہوا ہے. کبھی ان کے سامنے اپنے ملک کی مفادات کے لیے کھڑے نہیں ہوں گے. میں ہمیشہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو سب سے دوستی کرنی چاہیے. کسی ملک کے میں خلاف نہیں ہوں, لیکن میں کسی ملک کو یہ اجازت نہیں دوں گا کہ میری قوم کے مفادات کے خلاف وہ کوئی کارروائی کرے. ان کا جن کا پیسہ باہر پڑا ہے, یہ آج بڑا بول رہے ہیں جی اوہو عمران خان نے یورپین یونین کے اوپر کچھ کہہ دیا. میں نے کچھ نہیں کہا. میں نے صرف ان کو یاد کرایا ہے کہ جب ہم نے آپ کے ساتھ آپ کی جنگ میں شرکت کی تھی, ہمارے 80,000 لوگوں نے قربانیاں دی تھی. ہمارے ملک میں قبائلی علاقہ ہمارا تباہ ہو گیا تھا. ہمارے لوگوں نے نقل مکانی کی تھی, 35 لاکھ لوگوں نے. میں ان کو سب کو یاد کراتا ہوں کہ ہم نے قربانی دی تھی. ہماری کسی نے نہ اپریشیٹ کیا, نہ ہمیں ہمارا شکریہ ادا کیا. تو آپ جب کہتے ہیں کہ اب ہم کے ساتھ پھر مل جائیں, میں صرف تب ملوں گا جب بھی آپ امن کے لیے نکلیں گے. میں امن کے میں آپ کے ساتھ آؤں گا, لیکن کسی جنگ میں آپ کا ساتھ نہیں دوں گا. شکریہ.
اعظم عمران خان کا اس میں خطاب کارکنان سے تحریک عدم اعتماد کے اگلے ہی دن پر اعتماد